الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک عملی امت بنایا ہے، ایک ایسی امت جو کام کرنے والی ہے، اور ہم سب کو کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی کے جو کام ہیں وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے مالک کی عبادت اور دوسرا حصہ ہے مخلوق کی خدمت۔ مخلوق کی خدمت میں وہ حقوق بھی ہیں جو ہمارے ذمہ واجب ہے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور پھر حقوق واجبہ سے بڑھ کر مزید احسان، حسن سلوک، راحت پہنچانے، مخلوق کو نفع پہنچانے کا کام، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اب ایک عام مسلمان اگر یہ سوچے کہ بھئی ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت ایک دو باتیں مختصراً عرض کی جا رہی ہیں۔ اپنا وقت اخباروں میں یا ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر خبریں دیکھتے ہوئے اور پھر ان خبروں کے بعد تبصرے کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرنے سے فائدہ نہیں، اور ان چیزوں سے واقف ہونا بھی ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن کا کوئی اثر سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ خبریں اسی طرح سے پیش کی جاتی ہیں کہ ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے، پراگندگی پیدا ہو جائے، اور بہت سے لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا وقت ان خبروں کے دیکھنے سننے میں اور تبصرے میں اس میں لگ رہا ہے، تو ہم اپنے وقت کا کچھ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کا حصہ بہت کم کر دیں ہم، اور باقی اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کریں۔ جو بات آج عرض کی جا رہی ہے یہ عام مسلمان، ایک عام آدمی کے لیے ہے۔ باقی جو لوگ علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، صلاحیتیں رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کے اپنے بہت سے کام ہیں، اور ان کاموں میں کچھ لگے ہوئے ہیں، اور نہیں لگے ہوئے ہیں تو بھی ان کو سمجھ بوجھ اچھی ہے، ان کے سامنے بڑے بڑے میدان ہیں، بڑے بڑے کام ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے ایک دو باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ دیکھو بھئی، سب سے اہم چیز اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہی چیز کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام کرتے ہیں بڑے بڑے، اور اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے کورس کرتے ہیں، اور وہ سب یہ سکھاتے ہیں کہ جو آدمی وقت کا صحیح استعمال کرے گا
جو قوم وقت کا صحیح استعمال کرے گی وہ کامیاب ہوگی۔ تو یہ اصول دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے کہ آدمی اپنے وقت کو کیسا استعمال کرتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ٹائم مینجمنٹ کی ان چیزوں پر دنیا کی کامیابی کی نیت سے عمل کرتا ہے، اور مسلمان اس میں نیت صحیح کر لیتا ہے، اور جب نیت صحیح کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کا بھی ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ اور مسلمان کے اوقات میں ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے لازماً ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو نیت کا یہ فرق ہے کہ وہ ان سارے اصولوں پہ عمل کر رہا ہے دنیا کے لیے، اور ایک مسلمان عمل کر رہا ہے آخرت کے لیے، اور اس کی توجہ دنیا کی طرف، لوگوں کی طرف زیادہ ہے، اور مسلمان کا وقت ایسا تقسیم ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں اسے پھر کھینچ کے لایا جاتا ہے مسجد کی طرف، اسے بے ربط ہونے نہیں دیا جاتا، اس کا جوڑ لازمی ہونا ہے اس کو، اور مسجد نہ آ سکے تو جہاں موقع ملے وہاں پڑھنا ہے۔ تو یہ ہر دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اسے اپنی بیٹری چارجنگ کے لیے لگانا ہے، اپنا کنیکشن جوڑنا ہے، لازمی ہے یہ۔ تو دوسروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ تو اصل چیز وقت کا صحیح استعمال ہے آدمی۔ تو ہر آدمی، ایک عام آدمی بھی اپنی زندگی میں یہ سوچے کہ میرا وقت کن کن چیزوں میں استعمال ہو رہا، اسی کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس بھی اس بات کی تعلیم ہوتی ہے کہ بھئی آدمی اپنا جائزہ لے، رات میں سوتے وقت دیکھے کہ بھئی میں نے دن بھر میں کیا کیا، کتنے نیک کام کیے، کتنے اچھے کام کیے، کتنا وقت میں نے ضائع کیا۔ بس یہ ہے۔ تو ایک عام مسلمان ہمیشہ اس کی فکر کرے۔ آپ اگر بیان سن کے، تقریر سن کے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں بھی کیا کروں بھی، تو بھئی آپ یہ کام کیجئے سب سے پہلے کہ آپ اپنے وقت کا جائزہ لیجئے اور محاسبہ کیجئے کہ میں اپنے وقت کو کس چیز میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گی، سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ صحیح رخ کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھی کامیابی کے، نصرت کے جو وعدے فرمائے ہیں اور ہدایت اور فلاح کے بھی وعدے جو اللہ نے فرمائے ہیں، اس میں چند اعمال ہیں جو بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک آیت مبارکہ، لمبا مضمون ہے مگر اس میں سے بیچ کا سنا رہا ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کو زمین میں ضرور خلافت اور اقتدار عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پھر آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ 3 باتیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، پیغمبر کا کہنا مان کے چلو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے بندے کی دعا کا جواب دے دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا نسخہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے صفات بیان فرمائی ان متقیوں کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یہ ہو گیا ایمان۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار۔ اس آیت میں ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پیغمبر کی اطاعت کرو، یہاں پر بھی وہی ہے، دوسری تعبیر ہے، جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ایمان رکھتے ہیں تو مانتے ضرور ہیں،
مان کے چلتے ہیں پھر. اور پھر ایک اخیر میں جو ایک بنیادی صفت ہے وہ ذکر فرمائی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہی کام ایک دوسرا آدمی بھی کر رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے. ایک مسلمان کر رہا ہے آخرت کی نیت اور آخرت کے یقین کے ساتھ کر رہا ہے، بس یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. اس سے بالکل ایک لکیر کھنچ جاتی ہے. اور جو جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو وہ دیتے ہیں. جو صرف دنیا چاہے گا اللہ اسے دنیا دیں گے، اور جو دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ دیں گے. تو ایمان کے بعد کیا چیزیں ذکر فرمائی؟ نماز قائم کرنا، خرچ کرنا. تو کہیں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہیں فرمایا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو ایک بڑا اہم عمل ہے مال خرچ کرنا. پہلا عمل تو ہے نماز قائم کرنا. اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ ہے نماز قائم کرنے میں. نماز ڈھنگ سے پڑھنا، اچھی طریقے سے پڑھنا، یہ بھی نماز قائم کرنے میں. تو اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ سب سے پہلے تو نماز ہے. بھائی جب نماز اگر نہیں ہے تو مسلمان کی کسی کوشش میں کوئی برکت نہیں ہے. نماز، پھر نماز اچھی پڑھو، ڈھنگ سے پڑھو. نماز قائم کرنے کے اندر پابندی سے بھی پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا. دیکھیے ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور غالباً آپ نے ایک سے زائد بار ان سے نماز پڑھوائی. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بتا دیجئے میں کیسی نماز پڑھوں. تو آپ نے فرمایا یہ جو تم اتنی جلدی جلدی پڑھ رہے ہو، جس میں ارکان بھی اطمینان سے ادا نہیں ہوتے، نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی. پھر آپ نے طریقہ تعلیم فرمایا جس میں آپ نے خاص طور پر اطمینان کی تلقین فرمائی. ایسے ہی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور 3 مرتبہ آپ نے دہرانے لگائی نماز ان سے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بتائیے، سکھائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے کی نماز قبول نہیں فرماتا. اس حدیث میں تکبر وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ جو تکبر سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. حضور نے کچھ نہیں فرمایا. اور یہ صحیح حدیث ہے. اور ریاض الصالحین ایک عام لوگوں کے لیے بھی ان کی دسترس میں کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے. حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو. اور حضور نے فرمایا جو اپنے ازار کو نیچے لٹکا کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. تو یہ 2 باتیں بطور نمونہ ہیں. مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اچھا ہو، نماز کا احترام اور اہتمام بھی ہو. جیسے لباس ہے، لباس کے پہننے کا ڈھنگ ہے، طریقہ اور سلیقہ ہے. اسی وجہ سے لباس بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے. رات کو پہننے والا لباس، ایسا لباس جس کو دیکھ کے ایک سلیم الفطرت آدمی کو اچھا نہیں لگتا، ویسا لباس پہن کے نماز پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے. ہمارے شہر کے ایک بڑے عالم دین قریب ہی خطبہ دیتے ہیں. تو ایک نوجوان نے ایک مرتبہ ننگے سر اور کچھ اس طرح سے ہی نماز پڑھی اس نے. پھر مولانا سے، بہت بڑے عالم دین ہے مگر مسجد کے خطیب آ کے پوچھنے لگا کہ مولانا ابھی میں نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھی نماز ہو گئی میری. ایسے نماز ہوتی ہے نہیں، ضروری ہے کیا فلاں چیز؟ تو مولانا نے فرمایا کہ نماز ہو تو جاتی ہے، اور آپ نے زحمت فرمائی کہ بشٹ اور جرکین پہن کے آئے، یہ بھی نکال کے آتے تو بھی نماز ہو جاتی آپ کی. صرف پینٹ پہن کے تشریف لاتے آپ اور نماز پڑھتے تب بھی نماز ہو جاتی، کیونکہ سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ فرض ادا ہو گیا نماز ہو گئی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے کتنا ادب، احترام اور اہتمام معلوم ہو رہا. نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، رفع یدین کیا جائے نہ کیا جائے، یہ چیزوں میں بڑی گنجائش ہے، شدت اور سختی نہیں ہے. مگر اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ یہ ایک بندہ ہے جو مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم، اور ان کا یوٹیوب پہ ہوگا بھی ویڈیو، انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھی بعض وقت نماز ایسا پڑھتے ہیں کہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ کشتی لڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے موقف پہ عمل کرو، مگر دیکھنے الصلاۃ تخشع وتورع وتمسکن، نماز خشوع کا نام ہے،
خدا کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، عاجزی اور مسکنت کا نام ہے۔ تو آپ کس طریقے پہ آپ کا موقف وہ ہے، یا آپ اس موقف کے حامل علماء کی رائے پہ عمل کرتے ہیں؟ بہت اچھا ہے، گنجائش ہے اس کے اندر اتنی شدت اور سختی نہیں ہے، مگر آپ کی نماز کو دیکھ کے، ہماری نماز کو دیکھ کے یہ لگے کہ بھئی ایک بندہ ہے جو مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس لباس سے معلوم ہونا چاہیے، اس ڈھنگ اور طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مالک کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اب آج کل ہم لوگوں کے اندر بڑی کمی کوتاہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں مگر نماز نہیں بن رہی۔ نماز کے بننے کا تعلق مسجد کی ظاہری شان و شوکت سے نہیں ہے۔ چھت پہ بہت شاندار کام ہے، بعض جگہ بنا ہوا، لاکھوں روپے کا کام ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ کا کام ہے چھت کے اوپر، تو چھت شاندار ہو تو ہماری نماز شاندار نہیں ہوتی۔ حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک حضور کی مسجد چھپر کی تھی، گھاس کی تھی، پانی ٹپکتا تھا۔ ہماری نماز کے اچھے ہونے کا تعلق اس پتھر سے نہیں ہے، سنگ مرمر سے نہیں ہے، قالین اور چاندنی سے نہیں ہے۔ حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک حضور کی مسجد میں مٹی تھی، صرف اس پہ کوئی پتھر بچھا ہوا نہیں تھا۔ چھت ٹپکتی تھی تو مٹی گیلی ہو جاتی تھی، سجدہ کرتے تھے تو پیشانی پہ مٹی بھی لگ جاتی تھی جب بارش کا زمانہ ہوتا۔ یہ چیزیں ہماری راحت کی ہیں، ہماری سہولت کی ہیں، ہمارے جسمانی فائدے کی ہیں، باقی ان چیزوں سے ہماری نماز کا تعلق نہیں ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ مسجدیں تو بہت بنا رہے ہیں، نماز اپنی نہیں بنا رہے ہیں۔ بھائی نماز بناؤ، کہیں بھی پڑھو، مٹی پہ پڑھو، کھلے میدان میں پڑھو، کھلے آسمان کے نیچے پڑھو، مگر نماز بنے۔ ہماری نماز نہیں بن رہی، فائدہ اسی لیے نہیں ظاہر ہو رہا۔ حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، مسجدیں بہت شاندار بنائی جائیں گی۔ مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، حضور نے فرمایا۔ باقی راحت سہولت کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اعتدال ہونا چاہیے اس میں۔ کمزور ہیں ہم لوگ، گرمی نہیں برداشت کر سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، سخت زمین نہیں برداشت ہو رہی، ٹھیک ہے، راحت کا انتظام کر لو ایک اعتدال کے ساتھ۔ باقی ساری توجہ اسی پہ ہے، نماز پہ توجہ نہیں ہے، قرآن پہ توجہ نہیں ہے، ہماری نماز بناؤ والا۔ تو میرے دوستو، بات اصل میں تو انفاق کی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ نماز کے متعلق یہ باتیں بھی ضروری تھیں، اس لیے ان باتوں میں کچھ وقت لگ گیا۔ تو اس لیے انفاق والا جو اصل موضوع اس وقت عرض کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ اس کو اللہ نے توفیق دی، اللہ نے موقع دیا، تو آئندہ اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کامل وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کامل نماز، اعلیٰ درجے کی نماز کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اس نماز پہ اللہ کے بڑے وعدے ہیں، نماز قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔